بہت ساری زندگی میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور کبھی کبھی کچھ بیماریاں، کچھ تکالیف آپ کے اختیار سے باہر ہوتی ہیں اور اس کو ہم قدرت پہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن صرف چھوڑ دینا نہیں ہوتا، بلکہ ان حالات کا مقابلہ کرنا، فیس کرنا پرابلمس کو، اور صرف اس کے لیے اس کے سلوشن کے لیے کوشش کرنا بھی آپ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. آج ہمارے پروگرام مکمل گھر میں ہمارا جو سیگمنٹ ہے مکمل صحت، آج اس میں بات ہوگی بڑی خاص اور خاص بات کس حوالے سے ہوگی؟ آٹزم کے حوالے سے. یہ کیسی بیماری ہے، کس طرح کی بیماری ہے، اس پہ بات کریں گے. بات کرنے کے لیے ہماری بڑی پیاری سی گیسٹ ڈاکٹر موجود ہیں، ڈاکٹر سدرا کلیم جعفری، اور ان کے بارے میں ہم بتاتے چلیں کہ آپ ڈیولپمنٹل پیڈیاٹریشین اینڈ پیڈیاٹرک نیورولوجسٹ ہیں، ایکسپرٹس ان چلڈرن ود ڈیولپمنٹل ڈسیبلٹیز اسپیشلی آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر. ان کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں، اور ان کی ظاہر جو اسپیسیفیکیشنز اور جو ان کا انٹروڈکشن ہے، اس سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے بہت سارے بچوں کے خاص طور پر کاموں میں بڑی دلچسپی لی اور بہت سارا کام کیا. ڈاکٹر صاحبہ، ہم تھوڑا سا آٹزم کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے. ویسے تو عرف عام میں بہت سارے لوگوں کو ہم کو معلوم ہے، لیکن جو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں ان کو تھوڑا سا پتہ چلے کہ آٹزم کیا ہے. بہت شکریہ ایک تو یہاں پہ بلانے کا اور موقع دینے کا بات کرنے کے لیے. تو پہلے تو میں ایک کریکشن کروں گی کہ آٹزم بیماری نہیں ہے، ایک کیفیت، ایک کیفیت جی ایک جی کنڈیشن ہے. یعنی کنڈیشن کہ ہے. میں بالکل صحت مند ہو سکتی ہوں اور مجھے آٹزم بھی ہو سکتا ہے. ہم، ٹھیک. سو آٹزم لفظ آٹو سے نکلا ہے، یعنی کہ بہت انڈیپینڈنٹ آزاد لوگ. ہم، ہمیں اس معاشرے میں رہنے کے لیے بہت سارے لوگوں سے ملنا جلنا پڑتا ہے، ان سے بات چیت کرنی پڑتی ہے. جی. یہ سارے طریقے ہمارے لیے ضروری ہوتے ہیں معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے یا زندہ رہنے کے لیے. ہم، آٹزم میں جو بچے یا انڈیویجولز یا جن لوگوں کو آٹزم ہوتا ہے ان کے اندر یہ صلاحیت کم ہوتی ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ ان کو خواہش نہیں ہوتی، لیکن ان کو صلاحیت کم ہوتی ہے. تو یہ لوگ عام طور پہ بات کرنے میں ان کو مشکلات ہوتی ہیں، اپنی بات سمجھانے میں مشکلات ہوتی ہیں، الفاظ کے ذریعے اور بغیر الفاظ کے، جس میں آئی کانٹیکٹ ہو سکتا ہے، جس میں اشارے کی زبان ہو سکتی ہے کہ بچہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو وہ پوائنٹ کرتا ہے چیزوں کی طرف اپنی انگلی سے. یہ بچے شاید نہیں کر پاتے اپنے بچپن میں. ٹھیک ہے. آنکھوں کا استعمال نہیں کرتے. جیسے میں ابھی آپ کو دیکھ رہی ہوں تو وہ کمرے میں آئے گا تو وہ کسی کو دیکھے گا نہیں، وہ اپنے کام میں لگ جائے گا. اس کو شاید آپ کا کمپیوٹر آپ کی چیزیں زیادہ اٹریکٹ کریں گی اچھا. کسی کے چہرے سے زیادہ. ہم، پھر اس کے ساتھ ریلیشن شپ بنانے میں ڈفیکلٹیز، یعنی کہ جیسے ہم تینوں اس روم میں ہیں تو ہم فرسٹ ٹائم مل رہے ہیں لیکن ہم ایک ریلیشن شپ بلڈ کر رہے ہیں، وہ نہیں کر پاتے. اچھا. یس. جو اس کے باقی کمپوننٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ بچوں میں کچھ عجیب سی عادتیں ہوتی ہیں، جیسے جو وہ بار بار کرنا چاہتے ہیں. اس کی کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کچھ بچے گول گول گھومتے ہیں بلا وجہ میں، کچھ بچے اپنے ہاتھوں کو چڑیا کی طرح پھڑ پھڑاتے ہیں، جیسے ہینڈ فلیپنگ کہتے ہیں. کچھ بچے اگر کھلونوں سے کھیل رہے ہیں تو وہ کھیلیں گے نہیں، لیکن اس کو جو ہے نا ایک ساتھ لائن میں رکھ کے جو ہے بیٹھ جائیں گے کہ وہ ہو گئے، اور یا تو ایک چیز کو ہاتھ میں پکڑے پکڑے گھومتے رہیں گے. پھر کھانا کھانے میں دقت ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ٹیکسچرز کے معاملے میں پرٹیکولر ہوتے ہیں کہ یہ والا کھانا کھانا ہے، یہ والا نہیں کھانا. اس طرح سے بہت پرٹیکولر کہ ماں باپ پریشان ہو جائیں. اس کے علاوہ زندگی کے عام کام جیسے ناخن کٹوانا ہے، بال کٹوانا ہے، عام آوازیں ہیں معاشرے کی، وہ سب سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے. تکلیف ہوتی ہے اتنی کہ ہیئر کٹنگ نیل کٹنگ کروا نہیں پاتے. ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ یار میں نائی کے لے کے جاتا ہوں اور بچہ جو ہے گھبرا جاتا ہے، روتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں ہم سب کا انداز جو ہے مختلف ہوتا ہے نا، کسی کو کوئی چیز اچھی اور بری لگتی ہوتی، کبھی کچھ ریزنز جسم کے اندر سے ہوتے ہیں، کچھ باہر سے ہوتے ہیں. آٹزم میں اندرونی طور پہ بچے کچھ جو سینسری اسٹیمولس ہیں، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں روشنی ہے، آوازیں ہیں، رنگ ہے، چیزوں کا رکھنا ہے، وہ ان کو پریشان کر سکتی ہے. تو وہ جب پریشان ہوتے ہیں، جیسے کینچی کے قریب سے کٹنا یا اس کی آواز مشین کی، اس سے بہت گھبرا جاتے ہیں. تو بڑا کامن کمپلین ہے، جب میں کلینک میں پوچھتی ہوں تو کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحبہ کہ بالوں کو کاٹنا بڑا مشکل ہے اس کے لیے. اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں کھانا کھانا بڑا مشکل ہے. عام کھانے جیسے آپ کہیں گے کہ جو گھر کا پکا ہوا ہے وہ نہیں کہے گا، نہیں ایک خاص چیز ہر روز وہی کھائے گا. مجھے اپنے 3 سال کے بچے کو پسا ہوا کھانا دینا پڑتا ہے، حالانکہ وہ چلتا پھرتا بھاگتا دوڑتا ہے، لیکن وہ کھانا صرف پسا ہوا کھائے گا کیونکہ اس کو ٹیکسچرز جو ہیں وہ بادر کرتے ہیں، اس کو پریشان کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آٹزم کی علامتیں ہیں. اور یہ تکلیف دہ تو ہے ڈاکٹر صاحب، بالکل زندگی کے ہر حصے کو جو ہے متاثر کر رہی ہے.
تو بیماری نہیں ہے لیکن زندگی کو چونکہ متاثر کر رہی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کوالٹی آف لائف الٹیمیٹلی افیکٹ ہوتی ہے نہ صرف بچے کی بلکہ اس کے فیملی والوں کی اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کی. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ یہ کن بچوں میں ہم اس کا زیادہ رجحان دیکھ سکتے ہیں یا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جینیٹیکلی ہے یا یہ ہمارے بچوں میں آ سکتی ہے؟ کیا کیا اس کے ریزنز کیا کیا ہیں؟ جیسے کزنز میرجز ہیں اور ان سے یہ تھوڑی سی چیزیں ہمیں بتائیے. آٹزم جو ہے پہلے تو یہ بات کریں گے آٹزم کتنا کامن ہو گیا ہے. ہوں تو پہلے جو چیز ہزاروں میں کہا جاتا تھا کہ بھائی 1000 میں سے 1 یا 2 بچے کو ہوگی تو اب WHO کہہ رہا ہے ہر 130 میں سے 1 بچے کو آٹزم ہے. صحیح ہے, یعنی کہ ہر کسی کے فیملی میں ایک بچہ ہوگا جس کو آٹزم ہوگا. جب یہ نمبر بڑھے تو اب پتہ کازز کو ایویلویٹ کرنے میں کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا وجہ, تو ابھی تک کوئی کنفرم وجہ سامنے نہیں آئی. ٹھیک, کہہ رہے ہیں کہ جینیٹک ہے. جینیٹک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو دیا ہے, لیکن سم ہاؤ میں جیسے کہوں کہ اب آپ کے کمپیوٹر کا ایک سافٹ ویئر ہے, صحیح ہے, وہ ڈفرینٹ ہے. سو آپ کو اللہ میں نے ڈفرینٹ سافٹ ویئر کے ساتھ پیدا کیا ہے, صحیح, تو وہ جینیٹک ہو گیا. اس میں سے دیکھا جا رہا ہے کہ فیملی میں ایسے جینیٹک کا کردار ہے اس کا مطلب بہت اسٹرانگ. ٹھیک ہے, اور باہر کے ملکوں میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے تو یہ کیا کہ جو بھی بچہ آٹزم کے ساتھ ڈائگنوز ہوتا ہے اس کی ٹیسٹنگ کرا لیتے ہیں. تو ان کو پتہ چلا کہ بھائی یہ والے کچھ 150 200 300 جینز ہیں جو آٹزم کے ساتھ دیکھے جا رہے ہیں. ہمارے ملک میں اس طرح کی ٹیسٹنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ بھائی آٹزم ہے تو آٹزم کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وجہ جاننے کے لیے یا تو ہماری معاشی حالات ایسے نہیں ہیں کہ پیرنٹس اس کی طرف جا سکیں, نہ ہی ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم ریسورس اس وقت تھراپیز پہ لگائیں یا ہم کاز ایویلویٹ کرنے پہ لگائیں. تو ابھی ہم اس میں تھوڑے سے پیچھے ہیں. اچھا آپ نے کہا کہ کمپیوٹر کا سافٹ ویئر جو ہے وہ چینج ہو گیا, تو کیا مطلب پیرنٹس سے نہیں آیا آٹزم؟ کون سے ریلیشنز ایسے ہیں, کون سے رشتے ایسے ہیں, کون سے بلڈ ریلیشنز ایسے ہیں جن سے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آٹزم جو ہے وہ آپ کی فیملی میں ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ ہم اس کے اوپر آپ سے مزید بات کرتے ہیں اور یہاں پہ تھوڑا سا رکیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر پیڈیاٹرک اینڈ چائلڈ ہیلتھ ڈاکٹر صدرہ کلیم جعفری, اور ہم آٹزم پہ بات کر رہے ہیں. عصمت توحید فائزہ قریشی آپ کے ساتھ موجود ہیں. کال کر سکتے ہیں آپ ہمیں 11 107 واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں 0345110410 0345110410. سنتے رہیے اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز, بلے بلے FM نیٹ ورک. سیگمنٹ ہے ہمارا مکمل صحت.